اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے, مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب. بہت شکریہ سیالوی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سیالوی صاحب سے ہم اس پہ موقف لے لیں, اور سوالات بھی بہت ہوئے ہم سے, ان پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ یا علی کہنا یا رسول اللہ کہنا کیا جائز ہے, صحیح ہے, یا کہ یا علی یا محمد نہیں کہنا چاہیے. شوکت سیالوی صاحب, بسم اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 19 رمضان المبارک ہے, اور یقیناً 20 رمضان المبارک کے جو لمحات ہیں وہ قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں. ایسا ہی. خوش بخت ہیں وہ خواتین و حضرات جو کہ ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں نے کلام الرحمن کی جو آیت بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اس کے شان نزول سے آج کی ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. جناب حسنین کریمین بیمار ہوئے, اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے یہ منت مانی کہ اے باری تعالی ہمارے ان شہزادوں کو شفاء کلی عطا فرما, جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی اور جناب حسنین کریمین کو شفاء کلی عطا فرمائی, اور اس پر جناب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردارہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی خادمہ جناب فضہ, ایسا ہی. انہوں نے روزہ رکھا کیونکہ منت مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے. تو جب روزہ رکھا, اب دن گزر گیا, افطار کا وقت قریب ہے. جیسا عمومی طور پر افطار کے وقت ہم گھروں میں دسترخوان لگاتے ہیں, روزہ افطار کرنے کی ایک تیاری ہوتی ہے. تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر افطار کا دسترخوان لگایا. اب جیسے ہی وہ دسترخوان لگ گیا تو عین افطار کے وقت ساجد بھائی اہل بیت کے اس مقدس گھرانے پر کسی نے آن کر دستک دی. اب جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تشریف لے گئے. دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ ہے, اور آپ نے پوچھا بھائی آنے والے بتائیے آپ کی کیا حاجت ہے. انہوں نے کہا حضرت میں ایک مسکین ہوں اور کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا. اہل بیت کا یہ سخی گھرانہ سمجھ کر آپ کے گھرانے کا سہارا لے کر میں حاضر ہوا ہوں, مجھے آپ کھانا کھلا دیجئے. تو جناب مولا علی شیر خدا گھر کے احاطے میں تشریف لائے. جناب سیدہ سے کہا کہ ہمارے دروازے پر ایک مسکین ہے اور وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے, کئی روز سے کھانا نہیں کھایا. تو قربان جائیں اس مقدس اور عظیم گھرانے پر اور ان کی سخاوت پر. جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ دسترخوان پر جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری اٹھا کر اس مسکین کو دے دیں. سبحان اللہ. اور وہ ساری نعمتیں جا کر اس مسکین کو دے دی. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اس کا شان نزول ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں. سبحان. تو اس کے بعد پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. اب دوسرے دن پھر روزہ رکھا. دن گزر گیا. اب شام کا وقت جیسے ہی یعنی افطار کا وقت قریب آیا, پھر وہ دسترخوان لگ گیا. اب عین افطار کے وقت پہلے دن کی طرح پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. تو جناب مولا علی شیر خدا پھر دروازے پر حاضر ہوتے ہیں, جلوہ گر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں تو اب وہ پہلے دن جو چہرہ تھا اب اس سے الگ کوئی چہرہ ہے, لیکن یہ بھی اجنبی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے دروازے پر آنے والے اپنا مقصد بیان کرو, کیسے آنا ہوا.
تو اس نے کہا حضرت میں ایک یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے اور نہ میرے باپ ہے، اہل بیت کا سخی گھرانہ سمجھ کر میں آپ کے گھرانے کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں، اور کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو جناب مولا علی گھر آئے، سیدہ کی سے کہا کہ آج ایک یتیم ہمارے دروازے پر ہے۔ تو جناب سیدہ نے وہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں کھانا تھا دسترخوان پر، وہ اٹھا کر سارا اس یتیم کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پانی پی کے دوسرے دن بھی ساجد بھائی روزہ افطار کر لیا۔ اب تیسرا دن، کیونکہ منت 3 روزوں کی ہے، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، دن گزرا، افطار کا وقت ہے، پھر دروازے پر دستک، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ پہلے دن جو حضرات آئے تھے ان سے مختلف چہرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی آنے والے آپ بتائیں، اپنا مقصد بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اسیر ہوں، قیدی، اللہ، اور میں نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے، لہٰذا اہل بیت کا مقدس گھرانہ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کھانا کھلا دیجئے۔ آپ پھر گھر تشریف لائے، اور جب گھر تشریف لائے تو سیدہ سے کہا کہ آج ایک قیدی، ایک اسیر ہمارے دروازے پر ہے۔ تو جناب سیدہ نے جتنا کھانا تھا وہ سارا آپ نے فرمایا کہ اس اسیر قیدی کو دے دو۔ تو اللہ کریم کو اس مقدس گھرانے کی یہ سخاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے کلام الرحمن کی اس آیت بینات کو نازل کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ نبی کے گھر والے جب کھانا بناتے ہیں تو فرمایا کہ پھر وہ کھانا خود نہیں کھاتے، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک دن مسکین کو کھلا دیتے ہیں، دوسرے دن یتیم کو کھلا دیتے ہیں، تیسرے دن قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی شوکت سیالوی صاحب نے۔